دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید. آج ایک دفعہ پھر آسٹریلیا کے شہر سڈنی سے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر ڈاکٹر رضی اعظمی صاحب. اعظمی صاحب تقریباً 100 ملکوں کی سیر کر چکے ہیں اور 5-6 کتابیں لکھ چکے ہیں. ایک کتاب ان کی سفر نامہ ہے جس کا ٹائٹل ہے اے ورلڈ انویلڈ، اور لاہور کے فولیو بکس نے اس کو پبلش کیا ہے اور بہت ہی دلچسپ کتاب ہے. سر آپ انڈیا بھی گئے ہیں اور کئی دفعہ گئے ہیں. لاسٹ ٹائم آپ 2015 میں گئے اور آپ نے مختلف ملکوں کو ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھا، وہاں کی ہسٹری سے واقف ہیں. تو پاکستان کیوں ڈیولپ نہیں ہو سکا اور انڈیا کے ساتھ جو اس کے ریلیشنز ہیں وہ کس حد تک حائل ہوئے اس ڈیولپمنٹ کے راستے میں؟ جی السلام علیکم شکیل صاحب اور سارے سننے والوں کو سلام آداب. جی میں انڈیا میں 3 بار گیا ہوں. پہلی بار میں گیا تھا 1992 میں، پھر میں گیا 2006 میں اور پھر گیا 2015 میں. اور یہ نریندر مودی پرائم منسٹر ہو چکے تھے. تو انڈیا میں جو تبدیلی آئی ہے وہ میں نے بہت قریب سے دیکھی ہے. اسی طرح مجھے اتفاق ہوا کہ چائنا میں بھی جو ڈیولپمنٹ وہ بھی میں نے دیکھی. پہلی بار میں نے چائنا گیا تھا 1990 میں، اور پھر میں 1-2 سال پہلے بھی جا چکا ہوں اور درمیان میں بھی کیا. بہرحال تو انڈیا جو ہے وہ کتنی تیزی سے بدلا ہے وہ سب کو معلوم ہے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ انڈیا کی 1991 میں جو اکنامک کرائسس تھی اور اس سے وہ کس طرح نکلا، اور نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہارڈ ڈیسیشنس آپ لیں اور اس پہ آپ عمل کریں، اسٹرکچرل چینجز کریں. تو انڈیا کی ترقی کی جو بنیاد ہے وہی تھی جو اچھے فیصلے کیے، اور اب وہ تیزی سے ان کے فائدے نظر آ رہے ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. اچھا، پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پہ آپ نے پوچھا تو یہ بڑی ہی سیڈ سٹوری ہے. اور میری عمر اب 72-73 سال ہے، اور میں اگر یوں اپنا خیال ظاہر کروں کہ میرے نزدیک ایک خواب ہے، جس طرح مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا کہ آئی ہیو اے ڈریم. تو میرا دل سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور سننے والوں سے کہ میرا یہ خواب ہے کہ کسی دن کوئی ایسا دن آئے کہ لاہور میں لڑکے یا نوجوان صبح کو اٹھیں، اگر ویکینڈ ہے 2 دن کا، کہیں یار چلو آج ہم اکٹھے چلتے ہیں امرتسر. یا اگر کوئی لمبی چھٹی آئی 4-5 دن کی تو وہ لڑکے یا لوگ کہیں کہ یار چلو دلی گھماتے ہیں. اسی طرح پنڈی سے لوگ کہیں کہ چلو شری نگر گھماتے ہیں. اور یہ ایک ریئلٹی بڑی آسانی سے بن سکتی ہے، اور باقی دنیا میں یہ ریئلٹی ہے. سب کو پتا ہے کہ افریقہ آپ کہہ لیں یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کہہ لیں یا ساؤتھ امریکہ کہہ لیں، ملکوں کے درمیان جھگڑے اور تاریخی، علاقائی، ٹیریٹوریل اور ہر طرح کے جھگڑے ہیں. لیکن ریجنل کنٹریز کے اندر آنا جانا بہت ہی آسان اور بہت ہی فریکوینٹ ہے. آپ وہ تو چھوڑ ہی دیں کہ کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا وہ یہ ساؤدرن افریقہ میں تقریباً، اور یہ سارا میں گھوم چکا ہوں، اس لیے میں اپنے تجربے کے بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ شناختی کارڈ دکھا کے چلے جاتے ہیں. یہ پڑوسی ملک، یہ افریقہ میں بھی دیکھا میں نے، یہ ساؤتھ امریکہ میں دیکھا، اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی ہے. اچھا، اسی طرح یہ جو ریجنل کنٹریز ہیں، یہ گلف کنٹریز، ان کے اندر بھی GCC میں صرف یہ پاکستان انڈیا ہے کہ ان کا جھگڑا جو ہے وہ اب پہلے سے زیادہ شدید ہو گیا ہے. اچھا، افسوس کی بات یہ ہے کہ پارٹیشن جب ہوا ہولناک حالات میں، جس میں کہ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے، اور یہ ہلاکت جو ہے چاقو، تلوار یا آگ لگا کے ہوئی، اور 1.5 کروڑ لوگ 15 ملین، ہاں جی 1.5 کروڑ جو ہے وہ اس ملک سے اس ملک گئے، ادھر سے ادھر ہوئے. اس کے باوجود پاکستان انڈیا کے تعلقات اب جتنے خراب ہیں اتنے خراب اس وقت نہیں تھے. یہ بہت ہی ایک آئرنی کہہ لیں، ٹریجڈی کہہ لیں کہ آپ جناح صاحب کے، لیاقت کے، نہرو اور گاندھی تو آپ چھوڑ ہی دیں، ان کے آپ بیانات لے لیں، کبھی بھی انہوں نے اندازہ نہیں تھا، ان کی باتوں سے آپ کو بالکل کوئی دور دور تک نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے اس طرح کی
کے تعلقات کبھی سوچے بھی تھے. اچھا 1948 میں بھی جنگ ہوئی, یہ پارٹیشن کے علاوہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی کشمیر پہ, پھر بھی تعلقات جو ہے نارمل رہے. اچھا جناح صاحب نے اپنا گھر بھی چھوڑ کے آئے تھے وہاں بمبئی میں اور کہا تھا کہ میں آتا جاتا رہوں گا. اچھا لیاقت علی خان دلی گئے 1950 میں, نہرو 2 بار پاکستان آئے, 1953 میں وہ کراچی جو کیپٹل تھا وہاں گئے, پھر وہ 1960 میں نہرو آتے ہیں پاکستان اور وہ جاتے ہیں کہاں کراچی, مری, نتھیا گلی, راولپنڈی اور لاہور. اچھا ایوب خان پاکستان کے صدر تھے اور اسلام آباد کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ نیا کیپٹل بنے گا, اور ایک بڑی تاریخی تصویر ہے جس میں کہ ایوب خان نہرو کے ساتھ کھڑے ہو کے جو مرگلا کی پہاڑیاں, مرگلا نہیں مرگلا کی پہاڑیوں کے سامنے کہیں کھڑے ہو کے اور انہیں دکھا رہے ہیں کہ یہ بنے گا ہمارا کیپٹل اسلام آباد. یہ نہرو 1960 کی بات ہے اور پاکستان میں آتے ہیں. اچھا درمیان میں میرے خیال میں غلام محمد بھی شاید انڈیا گئے تھے, یہ شکیل آپ کو شاید جی اس کا سال بھی پتا ہو. اچھا پھر آنا جانا لوگوں کا, شروع میں پاسپورٹ نہیں تھے, پھر ویزا تھا, ویزا انتہائی آسان تھا, آنا جانا مستقل لوگوں کا. انڈین فلمیں آتی تھی. 65 کی جنگ نے خراب کیا سارا, لیکن اس کے بعد پھر 71 کی جنگ ہوتی ہے, آنا جانا بند رہا سب, پھر تعلقات شروع ہوتے ہیں جس میں کہ آپ کو پتا ہے کہ ضیاء الحق انڈیا گئے, وہ کرکٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں. 1987 میں پاکستان ایئر فورس کا جہاز آ کے اترتا ہے دلی میں, وہاں سے وہ جے پور جاتے ہیں. راجیو گاندھی اسلام آباد آئے 1988 میں. واجپئی کی تاریخی جو وزٹ تھی پاکستان کی, لاہور کی, وہ 1999 میں. پھر مشرف جاتے ہیں 2002 میں, میرے خیال میں یہ آخری وزٹ تھی. اس کے بعد سے پھر ٹیررزم وغیرہ اس طرح کے ایشوز کو لے کے پاکستان انڈیا کے تعلقات خراب ہونا جو شروع ہوئے تو وہ خراب سے خراب تر ہوتے گئے. اب تو مطلب کسی قسم کی نہ کوئی وزٹ ہوتی ہے, نہ کوئی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی اچھے کوئی الفاظ ادا کرتے ہیں, کوئی بات بھی کرتے ہیں. اچھا اور اس سے ہٹ کے ایک اور چیز اگر بتاؤں کہ کرکٹ آپ لے لیں, پہلی ٹیسٹ سیریز پاکستان میں پاکستان نے انڈیا میں کھیلی کب جی؟ 1952, پارٹیشن کے 5 سال کے بعد. اور مطلب وہ خوفناک جو اس کے واقعات تھے, کشمیر کی جنگ تھی, سب کے باوجود وہ لیاقت علی خان کا بھی مرڈر ہو چکا تھا, اساسینیشن گاندھی کا ہو چکا تھا. 5 ٹیسٹ کی سیریز پاکستان کھیلتا ہے انڈیا میں 1952 میں. میں ذرا جلد آپ کو بتا دوں, اس کے بعد 52-53 میں 54-55 میں انڈیا پاکستان میں آ کے 5 ٹیسٹ کھیلتا ہے. اچھا میں میرے خیال میں 5-6 سال کا تھا, اس میں میں نے ایک ٹیسٹ ہلکا مجھے یاد ہے, میں اس میں اسٹیڈیم میں جا کر دیکھا تھا میں نے, ڈھاکہ میں. اچھا اس کے بعد پاکستان انڈیا جاتا ہے دوبارہ 1960-61 میں, انڈیا آتا ہے پاکستان. پھر اس کے بعد پھر یہ جو جنگ ہوتی ہے 65 کی, پھر 71 کی, پھر تعلقات اچھے ہونے شروع ہوتے ہیں. 78-79 میں پھر انڈیا آتا ہے پاکستان, پھر پاکستان جاتا ہے انڈیا 1979-80, پھر انڈیا پاکستان میں آتا ہے 82-83, پاکستان جاتا ہے انڈیا 83-84, پھر انڈیا پاکستان آتا ہے 84-85, پھر پاکستان انڈیا 86-87, 5 ٹیسٹ, 2 ٹیسٹ, 3 ٹیسٹ, پھر انڈیا ان پاکستان 1989-1990, پھر 98-99, پھر 2003-2004, پھر 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008. یہ جناب رہی کرکٹ کی کہانی. اور تو آخری جو ٹیسٹ سیریز ہوئی ہے یا میرے خیال میں کوئی بھی ایکسچینج ہوا ہے یہ ایک دوسرے کے ملک میں 2008. اب ساری دنیا میں تعلقات ملکوں کے درمیان بہتر ہو رہے ہیں, اور ہم جو ہمارے قریب ترین جو سب سے بڑا پڑوسی ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. اچھا پھر دوسری بات آپ لے لیں چین اور انڈیا کی, ان کی جنگیں ہوئی ہیں پچھلے دنوں. ایک بہت ہی خوفناک ان کے اسکرمشز ہوئے ہیں جس میں انڈینس 20 انڈین تو ایک واقعے میں ہلاک ہوئے. اس کے باوجود ان کا 100 بلین کا ٹریڈ ہے, اور میں نے کہیں بھی پڑھا تھا کہ ہزاروں انڈین اسٹوڈنٹس
چائنا میں پڑھتے ہیں خاص کر میڈیکل میں، لیکن پاکستان انڈیا میں کسی قسم کا ایکسچینج نہیں ہے، اور وہی سبزی اور چیزیں جو ہم انڈیا سے منگا سکتے ہیں واگا بارڈر سے بہت سستے داموں پہ، وہ ہم دبئی کے ذریعے منگواتے ہیں، جو 100 روپے کی ہونی چاہیے وہ 1000 کی ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے ٹریڈ نہیں کرنا انڈیا کے ساتھ. تو یہ رہی اپنا کہانی اور اس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو. اچھا سر، آپ نے بڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیا، اس میں عرض کروں ان سب سے شاید اہم ڈیولپمنٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ 1955 کے ریپبلک ڈے پہ آپ کو پتا ہے کہ کون تھا چیف گیسٹ؟ یہ پاکستان سے میرے خیال میں غلام محمد تھے شاید نا. ایگزیکٹلی، یہ گورنر جنرل غلام محمد واز دا چیف گیسٹ ایٹ انڈیاز ریپبلک ڈے ان 1955 اینڈ دیٹ واز ناٹ دی اونلی ٹائم. 1965 میں رانا عبد الحمید، پاکستان میں کسی کو نام بھی ان کا یاد نہیں ہوگا، وہ فوڈ منسٹر تھے. فوڈ منسٹر واز دا چیف گیسٹ ایٹ دا ریپبلک ڈے ان 1965. اور اسی طرح سے پاکستان کا جو پہلا ریپبلک ڈے تھا دلی میں جو منایا گیا 1956 میں، اس میں نہ صرف پریزیڈنٹ آئے، پرائم منسٹر آئے اور اسپیکر. یہ انتہائی ایک ریئر اکرنس ہوگا ڈپلومیٹک ہسٹری میں کہ جس میں پریزیڈنٹ بھی ہوں، پرائم منسٹر بھی ہوں، اسپیکر بھی ہوں، کیونکہ عام طور پہ یہ سیکورٹی ریزن سے سمجھا جاتا ہے کہ جہاں پہ صدر جائے گا وزیر اعظم نہیں جائے گا، جہاں وزیر اعظم جائے گا صدر نہیں جائے گا، وغیرہ وغیرہ. سو اتنے اچھا ایک اس زمانے میں بھی یہ تھا. اور بہت سارے لوگ میرا خیال ہے صحیح کہتے ہیں کہ دا ریئل پارٹیشن ہیپنڈ آفٹر دا 65 وار، کہ اس وقت تک اس وقت تک حالات اتنے خراب نہیں تھے. بٹ آفٹر دیٹ دیر واز اگین گڈ رپروشما. اس کے بعد پھر 77 کے بعد سے رپروشما شروع ہو گیا تھا. ساری جنگوں کے باوجود ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، انڈیا کی انٹرونشن سب کے باوجود تعلقات ہمارے بہت اچھے ہو گئے تھے. پھر اب تو بالکل ہی مطلب اس پہ تو رونا آتا ہے، اس لیے کہ دو پڑوسی ملک جن کے تاریخی تعلقات، ثقافتی، کلچرل اور ہر طرح کے، مطلب جس طرح کے دو بھائی ہوتے ہیں یا ایون لائک ٹوئنس، اور اب جو ہے آنا جانا، مطلب پاکستانیوں کے لیے انڈیا جانا سیر کے لیے وہ ایک خواب ہے، انڈینز کے لیے بھی ایک خواب ہے. This is absolutely ridiculous and I think it's unacceptable. اچھا سر، بات یہ ہے نا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی انٹلیکچوئل لیول پہ، اکیڈیمک لیول پہ کوئی بہت زیادہ خواہش نظر نہیں آتی. انڈیا میں وہ خواہش زیادہ نظر آتی ہے. ان کی رائٹنگز دیکھ لیں، ان کی تقریریں دیکھ لیں، تو ہمارے ہاں اس کو ایک طرح سے کنسپریسی سمجھا جاتا ہے کہ اگر انڈیا پاکستان کے ریلیشنز اچھے ہو گئے تو ٹو نیشن تھیوری جو ہے نا وہ انڈرمائن ہو جائے گی، کہ اگر دو کمیونٹیز آرام سے ساتھ نہیں رہ سکتی تو پھر اس نظریے کی بنیاد پر، اس ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر جو دو ملک وجود میں آئے وہ کیسے آرام سے رہ سکتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ پاکستان کو آپ مینٹین رکھ سکتے ہیں، برقرار رکھ سکتے ہیں only if you maintain this hate and if you remove this hate then you know this country will collapse. جی یہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ، اور یہ جو آپ اپنے پروگرام میں جو آپ کہہ چکے ہیں بارہا کہ یہ ازلی دشمن انڈیا ہے، یہ پاکستان کی کتابوں میں کہا جاتا ہے، تو یہ نہ 50s میں تھی یہ بات، نہ 65 کی جنگ تک یہ بات تھی. ٹھیک، یہ پاکستان میں 65 کی جنگ کے بعد شروع ہوئی، 71 کے بعد سے اس نے تیزی اختیار کی، اور پاکستان میں ایک مضمون انٹروڈیوس کرایا گیا پاکستان اسٹڈیز. اور میں نہیں جانتا کہ دنیا کا کوئی اور ملک ہو جہاں پہ کہ اسکول لیول پہ یا کالج لیول پہ اس ملک کی اسٹڈیز کے نام سے کوئی سبجیکٹ ہو. یہ ہائر لیول پہ جا کے یونیورسٹی پہ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، وہاں پہ ہوتا ہے یہ ملٹی ڈپارٹمنٹ یا انٹر ڈپارٹمنٹل ایک ایفرٹ ہوتا ہے کہ ایک پروگرام ہوتا ہے جہاں پہ پولیٹیکل سائنس کے لوگ، ہسٹری کے لوگ آ کے مل کے انڈین اسٹڈیز یا پاکستانی اسٹڈیز یا امریکن اسٹڈیز ہوتی ہے. پاکستان میں پاکستانی اسٹڈیز انٹروڈیوس کیا گیا جب میرے خیال میں یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں 70s میں، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. تو اب صورتحال یہ کہ پاکستان میں
ایسی بھی کالجز ہوں گے جہاں پہ ہسٹری کا سبجیکٹ ہے ہی نہیں ہے، لیکن پاکستان اسٹڈیز کمپلسری ہے میرے خیال میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر ڈسپلن کے لیے، ہر ڈگری کے لیے آپ کو ضروری ہے. اور وہاں پہ یہ گند یہ ڈالی جاتی ہے، پوائزنس ٹرمز کے ایک پڑوسی ملک کے بارے میں. میرے خیال میں اگر یہ کتابیں پڑھیں، جینا اینڈ لیاقت وڈ بی ٹرننگ ان دیئر گریوز. ٹھیک ہے کہ اور یہ میرے خیال میں پھر یہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ بھٹو صاحب نے جب یہ کہنا شروع کیا 65 کے بعد، جب انہوں نے استعفیٰ دیا اور اپنا پولیٹیکل کیریئر لانچ کر رہے تھے، کہ جی وہ تاشقند میں وہ سیل آؤٹ تھا اور ایوب خان نے وہ سیل آؤٹ کر دیا، اور جو ہمارے فوجیوں نے جنگ میدان میں جیتا وہ انہوں نے ٹیبل کے اوپر انڈیا کے حوالے کر دیا. وہاں سے یہ اینٹی انڈیا جو نیریٹو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ والی بات کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ہم بم بنائیں گے. یہ سارا بڑھتے بڑھتے اب وہ زہر جو ہے وہ پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اینڈ اٹ ہیز ایکوائرڈ اے کینسرس پروپورشن. اچھا، لیکن ایک بات یہاں پہ یہ کہنا ضروری ہے کہ میں بالکل یقین کرتا ہوں کہ یہ پورا ون سائیڈڈ ہی تھا پاکستان کی طرف سے انڈیا کے خلاف نفرت پھیلانا. انڈیا کی کتابوں میں کوئی ایسی باتیں نہ تھی، نہ کوئی سوچ سکتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی اب یہ پوائزن نہ صرف یہ کہ پاکستان کے باڈی پالیٹک میں پورا ٹیک اوور کر چکا ہے، اٹ ہیز ایون گون اکراس دا بارڈر. اب وہاں سے بھی یہ بڑی پوائزنس باتیں ہوتی ہیں. تو حالانکہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن بات جو کافی آگے بڑھ چکی ہے، بٹ دیر از آلویز اے ٹرننگ بیک. اور انڈیا میں نے دیکھا ہے کہ پبلک لیول پہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 بار میں گیا ہوں. میں انڈیا بالکل سمجھیں کہ واگا بارڈر سے لے کے کنیا کماری جو ہے، کیپ کومورین، اور ادھر بمبئی سے لے کے ڈبرو گڑھ جو بالکل برما کے بارڈر کے پاس ہے، میں سارا یہ ٹرین سے اور بسوں پہ میں نے سفر کیا مہینوں. اور میں نے لوگوں میں اتنی گڈ ول اور کیوریوسٹی دیکھی ہے پاکستان کے بارے میں، اٹ جسٹ امیزڈ می. اور پاکستان کی طرف سے ریپیٹڈلی انڈیا کے انیشیٹیوز ریبف ہوئے، اور اس کا جو سب سے بڑا جو ایک انسٹنس ہے وہ واجپئی وزٹ ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ جس پاکستانی پرائم منسٹر نے بھی تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اسٹارٹنگ فرام بینظیر. اچھا، بینظیر کی راجیو سے میٹنگ ہوئی تو ایک نیریٹو چلایا گیا کہ یہ سیل آؤٹ کیا اپنا بینظیر نے. تو اس کے بعد سے نواز شریف نے جو کچھ بھی کیا، واجپئی آئے پاکستان تو جیسے وہ واپس جاتے ہیں تو پاکستان میں یہ ایک کیمپین چلایا جاتا ہے کہ مودی کا یار ہے. نہیں، وہ تو اپنا واجپئی کا تھا. اس وقت بھی یہاں پہ جو ہمارے جو ملٹری فگرز تھے، دے ور ناٹ ہیپی وتھ اٹ. پھر کارگل ہوتا ہے. اچھا، پھر یہ مودی کا میرے خیال میں بہت ہی اچھا جیسچر تھا کہ وہ سرپرائز وزٹ آن اے شارٹ نوٹس پاکستان کے پرائم منسٹر کو وزٹ کرتے ہیں لاہور میں، اور جیسے وہ جاتے ہیں تو یہاں پہ نیریٹو یہ کیمپین چلایا جاتا ہے کہ مودی کا یار ہے وہ غدار ہے. تو اور پھر یہ بڑا افسوس ہے، ابھی ریسنٹلی بھی بلاول نے مودی کے بارے میں کہا بوچر آف گجرات. سنیں، یہ سب ہمیں ان چیزوں پہ، اور ایز فارن منسٹر یا ایک اسٹیٹ ڈگنیٹری، یہ تو کہنے کا کوئی مطلب کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ امریکہ نے کبھی یا یو کے نے مودی کو اپنا ویزا بین لگایا تھا، پھر انہوں نے اٹھا دیا. یو ہیو ٹو ڈیل ود اے اسٹیٹ ایز اٹ از. ٹھیک ہے، جو بھی اس کے لیڈر ہیں. اب چائنا میں اوئیگر کا ایشو ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے. تو ہم نے کوئی انڈیا میں ہیومن رائٹس کی سچویشن کہ وی آر ناٹ دی کسٹوڈینس. ٹھیک ہے جی، اس کے لیے اور ورلڈ کمیونٹی، یونائٹیڈ نیشنز اور پاورز ہیں، آپ کی جو بھی فیلنگس ہو. وی ہیو فیلنگس اباؤٹ اوئیگرس، وی ہیو فیلنگس اباؤٹ روہنگیاز. روہنگیا کے ایشو پہ پاکستان اس کو برما کے اوپر کیا کہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ بہت ہی بدسلوکی ہے اس طرح کے ٹرمز یوز کرنا آپ کے پڑوسی پرائم منسٹر کے بارے میں کہ وہ اپنا بوچری یا اس طرح کی. تو وی ہیو ٹو، اب کیوں یہ ہوتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے. اچھا، اب آپ اگر دیکھیں تو
नवाज शरीफ को प्रो इंडिया प्राइम मिनिस्टर इन द सेंस के एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर अभी भी लोग जानते हैं कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहता था। इमरान खान ने भी कहा था कि इंडिया के बारे में मेरे जो तासुरात थे जब मैं वहाँ पे गया वो बदल गए। ऑब्वियसली इट वाज अ गुड स्टेटमेंट। तो इसके बावजूद क्यों नहीं हो पाते? जहाँ तक हम जानते हैं वो ये ऑब्वियस एक फैक्ट है कि जो पाकिस्तान की जो स्टेट कहते हैं या इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, दे डिड नॉट वांट गुड रिलेशंस विद इंडिया। उसकी वजूहात भी ऑब्वियस हैं। लेकिन ये भी हुआ कि बाजवा एज आर्मी चीफ उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, बल्कि एक बयान दिया कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अगर अच्छे होंगे तो फ़ायदा हमें ज़्यादा होगा। और इमरान खान के टेबल पे वो जब गया तो इमरान खान ने उसे वीटो कर दिया। अब ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अब जो हम जिसे समझते थे कि बिगेस्ट एंड ओनली ऑब्स्टिकल टू गुड रिलेशंस विद इंडिया द आर्म्ड फोर्सेस आर्मी ऑफ पाकिस्तान, वो भी एग्रीएबल हो गए तो अब मुश्किल है। ये चीप पॉलिटिक्स के लिए पाकिस्तान में अब होता है। और मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान जो उन्होंने जो वीटो किया गुड रिलेशंस विद इंडिया या ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया, उसकी वजह शायद यही होगी कि उन्हें ये मालूम होगा कि अगर वो यस करेंगे तो वही जो नवाज शरीफ की पार्टी और जो पीपल्स पार्टी जो दीगर पार्टियां हैं जो वैसे उसके हक में बात करती हैं, उन्होंने इस इशू को चला के कैंपेन अपना चलाना है और उससे माइलेज लेनी है, तो वो डर गए। तो मेरे ख्याल में इस इशू पे जो बड़ी पार्टियां हैं, जमात इस्लामी या और पार्टियां, वो तो इसकी मुखालफत आखिर तक करती रहेंगी, लेकिन जो मेजर बिग पार्टीज हैं, लेट मी नेम देम, पीपल्स पार्टी, ये नवाज मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ, ये दे हैव टू अराइव एट अ कोवेनेंट, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था दो पार्टियों के बीच में, कि इस इशू पे हमने एग्री करना है कि इंडिया के साथ हमने नॉर्मल म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस हमने रखने हैं, एंड द आर्मी इज ऑलरेडी ऑन बोर्ड। और एक तो पाकिस्तान की अब इकोनॉमिक कंपल्सन भी ये डिक्टेट करती है, तो बात अगर वही आ जाए कि भाई घास खाएंगे और बम बनाएंगे, तो अब अगर ये कहें कि घास खाएंगे लेकिन इंडिया से ताल्लुकात हम अच्छे नहीं करेंगे तो वो और बात है। लेकिन अगर आप रियलिस्टिकली सोचें, अपने अवाम का सोचें कि वही टमाटर इंडिया से हमें 10 रुपये किलो अगर आता है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम कहीं और से, या इंडिया का ही फिर दुबई के रास्ते 100 या 200 पर किलो के दाम पे हम लें। तो ये आई थिंक people have to understand that India is our closest, biggest neighbor from whom we can benefit a lot through normal relations. और सिर्फ अगर आप टूरिज्म ही ले लें, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगर ये वीज़े का अगर मामला अगर सुधर जाए, अगर बहुत ही आसानी से टूरिस्ट वीज़ा इंडिया पाकिस्तान देने लगे, तो इंडिया में जो क्यूरियोसिटी है पाकिस्तान के बारे में, जो भी इंडिया के आप उससे पूछें, जर्नलिस्ट हो या कोई भी हो, कि पाकिस्तान में जितनी होटलें हैं इससे 5 टाइम्स मोर होटल्स आप बनाएंगे, सारे कमरे बुक हो जाएंगे विद इंडियन टूरिस्ट। और अगर कोई मुझसे ये कहे कि जी फिर ये सबोटाज होगा और टेररिस्ट आएंगे, तो टेररिस्ट इस तरह टूरिस्ट वीज़े पे नहीं आते। टेररिस्ट जिस तरह आते हैं वो सबको पता है, और स्पाइस किस तरह आते हैं वो भी सबको पता है। दे डोंट कम थ्रू टूरिस्ट वीज़ाज। और लेकिन ये जो ना आने जाने से जो नुकसान है वो ये कि एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते, और फिर एक हेट मॉन्गरिंग शुरू होता है, और फिर एक ऐसा माहौल बनता है जिसमें कि जो हेट मंगर्स हैं, जो नफरत फैलाते हैं, वो उससे फ़ायदा उठाते हैं। जी प्रोफेसर साहब, मैंने पिछले दिनों इंटरव्यू किया एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी का, वो लिखते भी हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून में और बाकी अखबारों में भी। तो खुशगवार हैरत हुई मुझे कि वो एक मिलिट्री ऑफिसर होने के बावजूद ही टॉक सेंस, और हमारे सिविलियन जो रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं वो अक्सर बिल्कुल टोटली डिफरेंट लाइन लेते हैं, और उन्होंने एक दुश्मनी का मोर्चा लगाया हुआ है। वो नहीं चाहते कि जी कोई उनके बयानिए को क्वेश्चन भी करे। वो फिर ऐसे व्लॉग्स बनाते हैं कि जी कुछ पाकिस्तानी हैं वो इंडिया के टीवी चैनल्स पे जाते हैं, वो इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। तो भाई इसका मतलब है कि आप इनडायरेक्टली कंसीड कर रहे हो कि आपका नैरेटिव उसमें कुछ वीकनेस है। उस वीकनेस को दूर कीजिए, उन जो पाकिस्तानी वहां जाते हैं उनको लॉजिकली काउंटर कीजिए,
ان کو دھمکیاں دے کر چپ نہ کروائیے. اور اگر پاکستان کا بیانیہ, پاکستان کا نیریٹو اتنا اسٹرانگ ہے تو آپ پھر انڈیا سے لوگوں کو اپنے ٹی وی چینل پہ بلانا شروع کر دیجئے. ہمارے ٹی وی چینلز کے پاس تو سیریس پروگراموں کے لیے وقت ہی نہیں ہے. بھائی آپ اپنا ولاگ بناتے ہو, اس میں بلا لو انڈینز کو, ہیو اے لاجیکل ڈیبیٹ. تو وہ ڈیبیٹ سے بہت گھبراتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بہت خوف ہے انڈیا کے نیریٹو سے. کیوں خوف کھاتے ہو بھائی؟ یہ تو ایک مارکیٹ ہے, اوپن مارکیٹ ورلڈ آف آئیڈیاز, تو آئیڈیاز کو کمپیٹ کرنے دیجئے, کیوں گھبراتے ہیں؟ تو یہ ہمارے ہاں بہت خوف ہے کہ انڈین کوئی آئے گا تو ہمیں کنونس کر جائے گا. ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ بے وقوف ہیں, دے آر گلیبل فولز. اب دیکھیے نا, پاکستانی ایمبیسڈر وہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں جا سکتا ہے, اسٹوڈنٹ سے خطاب کر سکتا ہے. انڈین ایمبیسڈر جو ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے جا کے خطاب نہیں کر سکتا. اس کا کیا مطلب ہے کہ وی ہیو اے ڈیپ سینس آف انسیکیورٹی, کہ وہ آئے گا ہمارے اسٹوڈنٹس کو برین واش کر کے چلا جائے گا, یا ہماری جو برین واشنگ ہے وہ افیکٹ ہوگی اس سے. تو یہ ہے ہمارے ہاں اتنی ڈیپ سینس آف انسیکیورٹی. جی وہ تو ہے. ایک تو خیر یہ ہے کہ پاکستان از دا ویکر اسٹیٹ, اور دوسرے یہ کہ یہ جو اس کی جو ریزوں ڈیتھ, جو وجود کی جو وجہ ہے یا لاجک یا جو بھی اس کی اسٹوری ہے, وہ اس کے بیس پہ ٹو نیشن تھیوری. تو اگر آنا جانا ملنا ملانا ہو تو شاید وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے, یہی خیال ہے کچھ لوگوں کا. اور رہی بات ایسے لوگوں کی جو نفرت پھیلاتے ہیں یا انڈیا کے بارے میں آپ نے جن کا حوالہ دیا ہے, تو آپ کو تو یہ پتہ ہے, آپ کو شاید وہ نام بھی یاد ہو, میرے خیال میں سیموئل مور امریکن کا کوٹ ہے کہ پیٹریوٹزم از دا لاسٹ ریفیوج آف دا اسکاؤنڈرل. پیٹریوٹزم از دا لاسٹ ریفیوج آف دا اسکاؤنڈرل, مطلب اپنا گھٹیا ترین اپنے لوگوں کا جو آخری جو سہارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حب الوطنی یا چیسٹ تھمپنگ پیٹریوٹزم, وہ سینے پہ پیٹنا اور کرنا. سنیں, امریکہ جو ہے, سیموئل جانسن سر میرا خیال ہے برٹش نہیں تھے کیا؟ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہی کمپائلڈ the first English dictionary. سیموئل جانسن, سوری, ہاں. تو یہ بڑا مشہور قول ہے, پیٹریوٹزم از دا لاسٹ ریفیوج آف دا اسکاؤنڈرل. ٹھیک ہے, جب کوئی لاجک کوئی منطق نہیں ہوتی, پھر اس کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ ایک اور بھی آتا ہے کہ مائی کنٹری رائٹ اور رانگ. تو حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اگر لوگ کوشچننگ مائنڈ رکھیں, اسکیپٹیکل مائنڈ رکھیں, تو وہ حکومتیں بھی کنٹرول میں رہتے ہیں اور صحیح ڈائریکشن میں رہتی ہیں. آپ کو تو پتہ ہے شکیل صاحب, آپ نے بڑا ٹریول کیا ہے, میں 5 سال امریکہ میں رہا ہوں, کہ امریکہ میں ٹھیک ہے پیٹریوٹزم ہے, لوگ اپنا جھنڈا بھی اڑاتے ہیں, لیکن آپ انٹلیکچوئل لیول پہ اگر آپ بات کریں تو آپ امریکنوں سے امریکہ کی آپ تعریف کریں گے تو وہ آپ سے اختلاف کرے گا اور کہے کہ نہیں جی یہاں پہ تو یہ حالت ہے, دیکھیے کالوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہماری جیلوں میں کیا ہے اور ہمارے یہاں وائلنس کا لیول کیا ہے. وہ آپ کو یہ کہے گا کہ امریکہ جو ہے از ناٹ ایز گڈ ایز یو آر ٹیلنگ می اٹ از. ٹھیک ہے, اور ہمارے یہاں فکر پڑی رہتی ہے, آج کل بھی بڑی فکر پڑی ہے کہ جی ہمارے یہاں جو واقعات ہوئے ابھی جو پاکستان میں, انڈیا والے یہ اپنے ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, انڈیا میں بھی ہوتا ہے تو ہمارے ٹی وی دکھاتے ہیں, اس سے کسی ملک کی بنیاد ہلتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, امریکہ اس سے نہیں ڈرتا کہ وہاں کے واقعات کو لے کے روس یا پوٹین یا چائنا یا وہاں پہ, حالانکہ یہ فیکٹ ہے کہ امریکہ کے ہر واقعے پہ کوئی وہاں پہ یہ اپنی گن وائلنس ہو, کسی بلیک کے ساتھ کچھ ہو, کہیں پہ رائٹس ہو, وہ 12 بار وہاں پہ رشا میں وہ ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے, چائنا میں, یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے جی امریکہ میں کیا ہوتا ہے اور ہمارے یہاں امن و سکون ہے. لیکن امریکہ اس سے نہیں گھبراتا. It's a powerful state, powerful not in the military sense, but as a country, as a state. لیکن ہمارے ہاں یا جو کمزور ملک ہوتے ہیں وہاں پہ پیٹریوٹزم کا سہارا لیا جاتا ہے. اور یہ پورے تھرڈ ورلڈ کا یہ ہے طریقہ کہ اپنے جو حکمراں ہیں, جو اپنی لیڈرشپ ہے, جو رولرس ہیں, وہ ملک میں کرپٹ اور انکمپیٹنٹ اور اور وہ عوام کی جو نظریں اپنی طرف سے ہٹانے کے لیے وہ پھر یہ بیانیہ بناتے ہیں کہ جی امریکہ کھا گیا یا فلاں کھا گیا, یہ فورن کنسپریسی, یہ کلونیلزم ہے. سنیں, وہ کہانی بڑی پرانی ہو گئی, گھسی پٹی ہو گئی. دا فیکٹ از کہ تھرڈ ورلڈ از پور ناٹ بیکاز آف امریکن ایکسپلوٹیشن اور برٹش ایکسپلوٹیشن اور کنسپریسیز, وہ اس لیے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کرپٹ ٹو دا کور اور انکمپیٹنٹ اور اپنا سیلف انٹرسٹ کو پروموٹ کرتی ہے.
اور اس کی وجہ سے ہمارے لوگ غریب ہیں, ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں. انڈیا قدرے بہتر ہے. I'm not that it is free of all these things, لیکن انڈیا کی جو فاؤنڈیشن بڑی اسٹرانگ ہے, اور وہ 1947 سے, بلکہ اس کے پہلے سے کانگریس پارٹی جو ایک بڑی اسٹرانگ پارٹی کے طور پہ وہ ابھری تھی ایز اپوز ٹو دا مسلم لیگ. تو پھر وہ چیز, وہ ٹریڈیشن چلا, نہرو نے اس کو اور اسٹرینتھن کیا, وہاں پہ بہت کچھ تھا. لیکن انڈیا میں بھی ابھی کچھ ایشوز ہیں جو ہمیں پتہ ہیں, اینڈ آئی ہوپ دا بیسٹ فار انڈیا. اور میں نہیں چاہتا جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا از آن دا وے ٹو بیکم ہندو پاکستان. That would not be a good thing for India or for Pakistan. I think India should be, as it has always been, a country that accepts diversity, that promotes at least as best as it can in theory rights for everybody. And Pakistan has to reform itself for its own sake. اب تو جو پاکستان میں حالات ہیں وہ تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے کہ آن دا ورج آف بینکرپسی, اینڈ پاکستان ہیز ٹو میک فنڈامنٹل اسٹرکچرل ریفارمس, جس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکلوڈیڈ ہونا چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ وی شوڈ ہیو نارمل گڈ نیبرلی ریلیشنس. انڈیا شوڈ بی آور بیسٹ نیبر. چائنا کے ساتھ ہماری دوستی ہے, وہ رہے, لیکن دا فیکٹ از کہ چائنا کے بارڈر پہ پہنچنے کے لیے ہمیں 24 گھنٹہ پہاڑی رستوں سے ہو کے جانا پڑتا ہے, اور وہ بھی ہم کہاں پہنچتے ہیں, چائنا کے ایک فرنج پہ جا کے, بالکل جو اس کا ویسٹرن کارنر ہے, جبکہ چائنا کا جو ہارٹ لینڈ ہے وہ سارا ایسٹ کوسٹ پہ ہے, بیجنگ اور شنگھائی. تو چائنا ہمارا ٹھیک ہے بہت اچھا نیبر ہے, لیکن ہم سے بہت دور ہے, اور کلچرلی تو اٹ از اے ورلڈ اپارٹ. ٹھیک ہے, انڈیا از واٹ 20 miles from Lahore, and you cross the border, you still speak the same language, you get the same food. تو وہاں پہ اور سنیں ایک بات اور میں آپ کو کہتا چلوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واگا کی جو سیریمنی ہوتی ہے نا, یہ فلیگ لوئرنگ سیریمنی, it has always been a jingoistic exercise. It should have no place between good neighbors. Unfortunately اس کی جو جنگوئزم بڑھتا گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ایک ملک, اور آئی ووڈ ہیو ایکسپیکٹڈ کہ انڈیا, وہ اپنی طرف سے اگر یہ بند کر دے تو یہ ویسے ہی بند ہو جائے گی. لیکن انڈیا کی طرف بھی اب یہ رجحان ہے کہ وہاں پہ بھی بہت اس کو انکریج کیا جا رہا ہے, اور یہ ہائپر نیشنلزم بارڈرنگ آن جنگوئزم, اور وہاں پہ دو بہت ہی قریبی ہمسایوں کے بیچ میں ایک نفرت کا بہت بڑا مظاہرہ ہوتا ہے اس بارڈر کے اوپر. اینڈ آئی تھنک دیٹس in a ceremony should come to an end immediately. پروفیسر صاحب, آپ کو پتا ہے کہ جب واجپئی صاحب آئے تو پی ٹی وی پہ جو اینکر تھے اس وقت تارڑ صاحب, تو ان کو کہا گیا کہ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ ہمارا کلچر ایک ہے, ہماری زبان ایک ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا بھائی پھر میں کیا کروں گا, کیا بات کیا کروں کہ ایک ہمسایہ ملک ہے, وہاں سے ایک بندہ آیا ہے, اس نے پاجامہ پہنا ہوا ہے, کیا پہنا ہوا ہے. یعنی اس حد تک ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ وی ہیو اینی تھنگ کامن ود انڈیا. ہمارا امبیسڈر جو ساؤتھ کوریا میں ہے, چائنا میں ہے, وہ کہے گا وی ہیو سو مچ ان کامن ود دس کنٹری. لیکن جو پاکستانی امبیسڈر ہے دلی میں, وہ کبھی نہیں کہے گا کہ وی ہیو سم تھنگ ان کامن ود انڈیا. تو یہ ہماری ایک ہے, خوف کہہ لیں, نفرت کہیں گے, کیا کہیں گے. اور پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں انڈیا سے نہیں, ہمیں ہندو سے نفرت بہت زیادہ ہے. جیسا کہ میں کئی دفعہ وہ کوٹ کر چکا ہوں, ہمارا ایک میجر اخبار ہے نوائے وقت, جس نے لکھا کہ ہمارے نوجوان اپیرنس کے دھوکے میں آ کے ہندوؤں کو انسان سمجھ بیٹھتے ہیں, وہ تو انسان نہیں ہوتے, وہ تو بلڈ تھرسٹی بیسٹس ہوتے ہیں, کننگ فاکسز ہوتی ہیں. تو اس طرح کی لینگویج ایک مین سٹریم اخبار میں چھپتی ہے, لٹرل ڈیمونائزیشن آف این انٹائر کمیونٹی, اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. سنیں, ہیومن لیول پہ شکیل میں ایک بات کہوں گی, ہیومن لیول پہ کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتا. جب لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں دے انٹریکٹ ان اے ویری ویری فرینڈلی مینر, اور اگر آپ کی لینگویج کی افینٹی ہو تو کیا بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پارٹیشن کے وقت جو سب سے زیادہ
قتل غارتگری جو ہوئی ہے, وائلنس ہوا ہے, یہ پنجاب میں ہوا ہے, انڈین سائڈ میں, پاکستان سائڈ پہ, دونوں سائڈ پہ. اچھا, اور ابھی اٹ از اے فیکٹ دیٹ ایوری ون نوز کہ جب ایک پاکستانی پنجابی ایک انڈین پنجابی سے ملتا ہے, بے شک وہ سکھ ہو یا ہندو ہو, تو اتنے زبردست طریقے سے ملتے ہیں کہ اگر دو پاکستانی ساتھ ہوں اور ان میں ایک پنجابی ہو اور ایک کوئی دوسرا پاکستانی ہو, تو وہ پاکستانی پنجابی جب انڈین پنجابی کو دیکھے گا, یا the same on the other side as well. آپ کو پتا ہے کہ ایک تامل اور ایک انڈین پنجابی میں there is very little in common except they are both citizens of India and have shared a history as well. لیکن there is more in common, اور خوش ہوتے ہیں آپس میں مل کے, ایک انڈین پنجابی ایک پاکستانی پنجابی. جبکہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ اینٹی انڈیا جو سینٹیمنٹ ہے وہ پنجاب میں ہے. It is completely false. It is an artificial creation. اور یہ فیکٹ ہے البت کہ اب تو خیر 2-3 جنریشن کو یہ برین واش کیا گیا اس چیز میں. اچھا, آپ دوسری چیز دیکھیں کہ دی پروموٹرز اینڈ دی کریٹرز اینڈ دی چیمپئنس آف ٹو نیشن تھیوری پاکستان میں, تو وہ تو مسلم لیگ تھی, جناح صاحب لے لیں, لیاقت لے لیں, تو ان کے دلوں میں یا ان کے اسٹیٹمنٹس میں کبھی اس طرح کی نفرت کی بات تھی ہی نہیں. پارٹیشن کے بعد بھی, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارے آتے جاتے تھے. اچھا, ایک چیز اور, ایک چھوٹا سا فیکٹ ہے مجھے یاد آیا, بتا دوں کہ یہ جو چودھری غلام محمد جو پاکستان کے گورنر جنرل انڈیا گئے تھے 55 میں, آپ نے کہا, تو یہ شاید آپ کو پتا ہو کہ یہ جو انڈیا میں بہت بڑی ایک آٹو موبائل کی ایک کمپنی, بہت بڑی, ہیوج, مہندرا اینڈ مہندرا, یہ ٹرکس, بسز اور میرے خیال میں کارز بھی بناتے ہیں آن میسیو لیول, اور ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. اس کا اوریجنل نام تھا مہندرا اینڈ محمد, اینڈ محمد واز گیس ہو, آور اون چودھری غلام محمد. جب یہ پری پارٹیشن میں ملک غلام محمد, the first finance minister of Pakistan. جی, تو یہ تھا مہندرا اینڈ محمد, پھر وہاں سے محمد نکل گیا تو وہ ہو گیا مہندرا اینڈ مہندرا. تو یہ نفرت کی بات تو وہ بھی نہیں کرتے تھے جنہوں نے ٹو نیشن تھیوری کو پروموٹ کیا اور اس کے بیسس پہ انہوں نے الگ ایک وطن مانگا پاکستان. وہ بھی ایسی باتیں نہیں کرتے تھے جو آج کل ہمارے اسکول کے بچے, کالج کے بچے, انہیں بتائی جاتی ہے, جو ہمارے ٹیلی ویژن اسٹیشن سے سنائی جاتی ہے, جو اخباروں میں لکھی جاتی ہے. دس از بیونڈ ریڈیکولس اینڈ کنڈیمیبل. سمجھے, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور یہ میں شاید I would want to see in my lifetime. سنیں, as I said, I'm in my early 70s and I really want to see this end and mutual travel start. اس سے پاکستان کی اکانومی پہ صرف ٹورزم سے, ٹریڈ آپ چھوڑ دیں, ٹورزم سے جو پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ ملے گا, that is inconceivable. It is a pitiful situation.